اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اللہ کان علیا کبیرا صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ النساء کی آیت نمبر 34 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے خاندان کی خوبصورتی کے بارے میں احکامات جاری کیے ہیں۔ ظاہر ہے کسی بھی معاشرے کی خوبصورتی اسی وقت ہوتی ہے جب اس معاشرے میں رہنے والے خاندان اچھے آباد ہوں، ان کے اندر سکون ہو، امن ہو، خوش ہوں وہ، تو معاشرہ پورا خوشحال ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ خاندان کو، معاشرے کو ڈسپلن کا پابند کرتا ہے، اور ڈسپلن اسی صورت میں آتا ہے جب کسی بھی گروہ کا ایک سربراہ بنا دیا جائے اور باقی گروہ کو پابند کر دیا جائے کہ وہ اس سربراہ کی پیروی کریں۔ جیسے سربراہ مملکت ہے کہ اسلامی نظام حکومت میں جو خلیفہ کی پیروی ہے وہ دراصل اللہ اور اس کے رسول کی پیروی ہے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے دائرے میں حکم دیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ نبی کی پیروی دراصل اللہ کی پیروی ہے، اور جو شخص نبی کا نافرمان ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے، اور خلیفہ کی پیروی دراصل اللہ اور اس کے نبی کی پیروی ہے، اور جو خلیفہ کا نافرمان ہے وہ دراصل اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ اسی طرح پھر ان کے گورنر ہوتے ہیں، پھر ہر معاشرے کے اوپر ایک حاکم ہوتا ہے، پھر معاشرہ خاندان سے بنتا ہے، اور خاندان کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حاکم بنایا ہے، ایک سربراہ بنایا ہے، اور پھر یہ فرمایا ہے کہ اس کی پیروی ہونی چاہیے تاکہ خاندان ایک شخص کے پیچھے چلے اور وہ شخص بھی اپنے خاندان کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلائے، نہ کہ ظلم اور زیادتی سے۔ اس لیے فرمایا الرجال، مرد لوگ، قوامون سربراہ ہیں، حاکم ہیں، علی النساء عورتوں پر، یعنی خاندان کے نظام میں میاں بیوی کا رشتہ ایک قریبی رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کو بچے دیتا ہے اور اس طرح پورے خاندان ہو جاتا ہے۔ اب اس خاندان میں ایک شخصیت کو لیڈ کرنا ہے، سربراہی کرنی ہے، نگرانی کرنی ہے، امور کو دیکھنا ہے، کوئی چیز لے کے آنی ہے، خرچ کرنا ہے، خاندان پورے نظام کو چلانا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس نظام کو چلانے کے لیے جو خاندان کا نظام ہے، اس کی سربراہی، اس کی حاکمیت، اس کی امارت اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی ہے۔ کیوں مرد کو دی ہے؟ پچھلی آیت میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں پر فضیلت دی ہے، اور اس کا نظام ہے وہ جس طرح چاہے کرتا ہے۔ چونکہ مرد کے اندر کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو عورت کے اندر نہیں ہوتی، ظاہر ہے وہ فریلی باہر موو کر سکتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سخت جان بنایا ہوتا ہے، ڈیسیژن لینے میں وہ قدرے عورت جذباتی ہوتی ہے تو وہ اس کو تھوڑا اندر صبر دیا ہوتا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مرد کا جو جسم کی ساخت ہے وہ ایسی بنائی ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے لڑکھڑاتا نہیں ہے، جلدی سے وہ تھکتا نہیں ہے، تو اس کے ذمے یہ ذمہ داری لگا دی ہے کہ آپ نے محنت کرنی اور خاندان کے نظام کو چلانا ہے۔ بما فضل اللہ، اس وجہ سے جو فضیلت دی اللہ نے، بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو بعض پر، وبما انفقوا، اور اس وجہ سے
من اموالہم کہ جو خرچ کیا انہوں نے اپنے مال سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جسمانی ساخت کے متعلق، ذہن کے متعلق، صلاحیتوں کے متعلق، یادداشت کے متعلق ایک فضیلت دی ہے عورت پر، اور اس لیے بھی کہ وہ اپنا مال کمائی کرتے ہیں اور اپنے مال کو اپنے خاندان پر خرچ کرتے ہیں، اس لیے ان کی بات ماننی چاہیے۔ فالصالحات، آگے پھر عورتوں کی بات کی کہ فرمایا کہ جو نیک عورتیں ہیں قانتاتن فرما برداری کرنے والی ہوتی ہیں، وہ قانتاتن اطاعت گزار کا لفظ بھی آ سکتا تھا، لیکن قانتات جو عربی کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مستقل مزاجی سے ساتھ چلنے والی عورت۔ یہ نہیں ہو کہ وہ ایک لمحے میں کچھ ہو اور اگلے لمحے میں کچھ ہو، کہ جو مستقل مزاجی سے ساتھ نبھائے، نیک ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہو اور پھر اپنے خاوند کی فرما بردار ہو، حافظات للغیب بما حافظ اللہ، اور حفاظت کرنے والے ہوں اپنے خاوند کے پیچھے ان چیزوں کی جو غائب ہیں۔ ظاہر ہے مرد گھر سے نکل جاتا ہے، اب دولت گھر میں پڑی ہے تو وہ ایک عورت نے حفاظت کرنی ہے، وہ عورت محافظ ہے اس گھر کی، بچے ہیں ان کو عورت نے دیکھنا ہے۔ پھر عورت کی جو عصمت ہوتی ہے وہ مرد کی عزت ہوتی ہے، اور مرد کے پیچھے عورت نے اپنے مرد کی، اپنے خاوند کی عزت کا خیال رکھنا ہے۔ یہ ہے غیب کی چیزیں۔ اور ظاہر ہے عورت اور مرد ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، یہ ان کی ہر وہ چیز ایک دوسرے کے سامنے کھلی ہوتی ہے۔ ایک عورت یا ایک مرد اپنے جسم کے سارے حصے اپنے ماں باپ کے سامنے بھی نہیں کھول سکتے جو وہ ایک دوسرے کے سامنے کھول لیتے ہیں۔ ہر بات غیب کی چھپی ہوئی وہ ایک دوسرے کو کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے عیبوں سے واقف ہوتے ہیں، رازوں سے واقف ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو فرما بردار عورتیں ہیں وہ ان رازوں کی بھی حفاظت کرتی ہیں جو ان کے اور ان کے خاوند کے درمیان ہوتے ہیں۔ عورت کی بات اس لیے کی گئی ہے، ظاہر ہے مرد کو بھی رازوں کی حفاظت کرنی ہے، صرف عورت کی تو ذمہ داری نہیں ہے۔ عورت کی بات اس لیے کی گئی ہے کہ عورت کی نیچر میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ بڑی جلدی بات شیئر کر دیتی ہے اپنے والدین سے، اپنی مطلب ہے کہ دوستوں سے، مردوں کی بنسبت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ عورت کو جو اپنی ان میاں بیوی کا جو معاملہ ہے، وہ معاملات خاص طور پر جو غیب سے تعلق رکھتے ہیں، جو وہی جانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو وہ ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو۔ اب یہ خاندان کو خوبصورت رکھنے، خاندان کو برقرار رکھنے، اس کے حسن کو برقرار رکھنے، اس کے اندر امن قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایات بھی دیں کہ مرد کو سربراہی کرنی چاہیے، ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ ایک عورت کو بیاہ کے لایا ہے تو چار دیواری میں اس کے حقوق پورے کرنے چاہیے، وہ اس کا محافظ ہے، حاکم ہے، سربراہ ہے۔ یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ روزی کمانے کے لیے سڑکوں پر جائے، یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مسائل حل کرنے کے لیے باہر نکلے۔ ہاں کاروبار تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے تو وہ کاروبار کوئی کر سکتی ہے، لیکن اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کو فرض نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کما کر اس کو سپورٹ کرے۔ عورت کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کی فرما برداری کرے، اللہ کی فرما برداری کرے، اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے چھپی ہوئی اس کے اندر رکھی ہیں، وہ اس کی عزت بھی ہو سکتی ہے، غائب کی چیزیں اس کی عصمت بھی ہو سکتی ہے، اس کی شرم و حیا بھی ہو سکتی ہے، بچے بھی ہیں، اس کی دولت بھی ہے، گھر کی چار دیواری بھی ہے، اس کے اندر وہ نگرانی کرے اور اس کی حفاظت کرے۔ اگر عورت یہ ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی، واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو، تو پہلی فرصت میں فعظوہن، تم انہیں نصیحت کرو، سمجھاؤ کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تم پوری کرو۔
میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، میں تمہارے لیے یہ کر رہا ہوں اور تم اپنی ذمہ داری کو پورا کرو۔ اور پھر بھی وہ باز نہیں آتی کہ آپ کی عزت جو ہے اس کو برقرار نہیں رکھتی، عزت کا جو ہے وہ اچھالتی ہیں، سودا کرتی ہیں، بے راہروی کے راستے پر چل پڑتی ہیں، بچوں کی تربیت صحیح نہیں کرتی، آپ کا مال جو ہے وہ اس کی صحیح حفاظت نہیں کرتی۔ تو سب سے پہلے نصیحت کرو، نصیحت سے کام نہیں چلتا، عورت نہیں سدھرتی، تو اگلے سٹیپ میں اس کے ساتھ تعلق جو ہوتا ہے میاں بیوی والا وہ چھوڑ دو۔ وَہْجُرُوهُنَّ، اور چھوڑ دو تم انہیں، فی المضاجع، بیچ بستروں کے، یعنی اپنے بسترے الگ کر لو، یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ اور پھر بھی اگر معاملہ صحیح نہیں ہوتا تو آپ انہیں وَضْرِبُوهُنَّ، آپ ان کو مار بھی سکتے ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ چہرے پر نہیں مارنا، اتنا نہیں مارنا کہ جسم پر نشان پڑ جائے یا کوئی نقصان ہو، بس ایک ڈر اور خوف ہو، اور تاکہ وہ اپنے راہ راست کی طرف آ جائے۔ اور پھر فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو ان کے خلاف راستہ تلاش نہ کرو، اپنی ڈٹائی پر، اپنی ضد پر اور اپنی انا اور ایگو پر قائم نہ ہو، بلکہ تم بھی رجوع کر لو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ سب سے برتر اور سب سے بڑا ہے، یعنی سب سے بڑا خامد نہیں ہے یا کوئی اور فیملی سربراہ نہیں ہے کہ وہ اپنے احکامات چلائے۔ یہ سارے کام اس لیے ہیں کہ ہم مرد بھی اللہ کی فرما برداری اختیار کرے اور عورت بھی اللہ کی فرما برداری اختیار کرے، اور پھر اسی طریقے سے مرد کو چونکہ اللہ نے سربراہ بنایا ہے، ذمہ داریاں دی ہیں کہ وہ گھر کے کام کاج کو چلائے، خرچہ چلائے، اگر وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے تو عورت کو بھی اس کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس کے گھر کی چادر چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ پامال نہیں ہونے دینا چاہیے۔ تو یہی ایک طریقہ ہے جس سے خاندان کی خوبصورتی برقرار رہ سکتی ہے۔ ہم نے پیچھے سورہ نساء میں پڑھا ہے، اور اس کے اور بھی جگہ ہے کہ اس کے باوجود بھی اگر تعلقات بگڑتے ہیں اور نہیں رہ سکتے تو پھر دونوں میاں بیوی جو ہے وہ اپنے میاں اپنی خاندان کی طرف سے اور بیوی اپنے خاندان کی طرف سے بندے منتخب کر کے پھر وہ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔